ایک سوال عام طور پہ پوچھا جا رہا ہے کہ یتیم پوتے اور پوتیاں اپنے دادا کی وراثت میں حصہ وصول کیوں نہیں کرتی۔ ایک دکھ تو انہیں یتیمی کا برداشت کرنا پڑ رہا ہے، اور دوسرا دکھ انہیں یہ ملتا ہے کہ وہ اپنے سگے دادا کے ترکے میں سے بطور وارث کے کوئی حصہ وصول نہیں کرتے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یتیم پوتے اور پوتیوں کی وراثت کا، یہ فقہ حنفی، مالکی، شافعی اور فقہ حنبلی کے اندر متفقن علیہ مسئلہ ہے، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے ترکہ کے اندر، وراثت کی تقسیم کے اندر ورثاء کو جو حصہ دیا ہے وہ ان کی محتاجی کی بنا پر نہیں دیا، ان کی غربت کی بنا پر نہیں دیا، بلکہ ورثاء کو شریعت نے حصہ دیا ہے میت کے ساتھ قریبی تعلق کی وجہ سے۔ اقرب فالاقرب، میت کے جو سب سے زیادہ قریب ہے پہلے اس کو حصہ ملے گا، اور پھر اس کے بعد جس کا نمبر آتا ہے بعد میں اس کو حصہ ملے گا۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ شریعت جن وارثوں کو حقدار بناتی ہے وہ محتاجی کی وجہ سے نہیں بناتی، غربت کی وجہ سے نہیں بناتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا بڑا کروڑ پتی، ارب پتی ہے، اور دوسرا بیٹا عام مزدور ہے، 20-30 ہزار مہینے کا کماتا ہے۔ تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ جب ان کے باپ کی وراثت تقسیم ہوگی تو جو غریب بیٹا ہے اس کو زیادہ حصہ ملے چونکہ وہ غریب ہے، اور جو کروڑ پتی ہے، امیر آدمی ہے، اس کو کم پیسے ملے اس لیے کہ اس کو حاجت ہی نہیں ہے۔ عقل تو یہ کہتی ہے، مگر شریعت مطہرہ میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ دونوں کو برابر کا حصہ ملے گا، امیر کو بھی اتنا ملے گا اور غریب کو بھی اتنا ملے گا۔ تو اس سے ایک بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ شریعت مطہرہ میں وارثوں کو جو حقدار بنایا گیا ہے وہ ان کی محتاجی کی بنا پر نہیں، بلکہ میت کے ساتھ ان کے قریبی تعلق کی وجہ سے۔ اب جہاں تک تعلق ہے یتیم پوتوں اور پوتیوں کا، یہ براہ راست دادے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق تھا اپنے باپ کی وجہ سے، اور باپ اپنے بیٹوں کی بنسبت اپنے باپ سے یعنی بچوں کے دادا سے اس کا زیادہ تعلق تھا۔ تو جب اصل وہ رشتہ ہی نہیں رہا، یعنی باپ ہی دنیا میں نہیں رہا اور دادا کی زندگی میں باپ کا انتقال ہو گیا، تو اب جو پوتے ہیں ان کا جو تعلق ہے بطور وارث ہونے کے وہ ختم ہو جائے گا، وہ منقطع ہو جائے گا، وہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یاد رکھیں شریعت مطہرہ میں یتیم پوتے وراثت سے علی الاطلاق محروم نہیں ہوتے، بلکہ اس وقت محروم ہوں گے جب دادا کی مذکر اولاد موجود ہو۔ اگر مثال کے طور پہ دادا کی کوئی مذکر اولاد موجود نہیں تھی تو پھر ان پوتوں کو بھی دادا کی وراثت سے حصہ ملے گا۔ اور ایک بات اور ذہن نشین رہنی چاہیے کہ شریعت مطہرہ نے اختیار دیا ہے آدمی کو کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی دولت میں سے جس کو چاہے وہ کچھ حصہ دے دے، کوئی دولت، سونا، چاندی، مکان، جائیداد، پراپرٹی ہبہ کر دے، گفٹ دے دے، تحفے میں دے دے۔ تو اب دادا کو چاہیے کہ جب اسے پتا ہے کہ میرے یتیم پوتے ہیں، شرعی طور پہ تو میرے مرنے کے بعد وہ میرے وارث نہیں بنیں گے، تو دادا کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی کچھ حصہ ان پوتوں کے نام کر دے، اور شریعت مطہرہ نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جو آدمی ہوتا ہے اس کے تہائی مال میں سے وہ وصیت کر سکتا ہے،
جو اس کا ٹوٹل مال ہے 1/3 اس میں سے وہ وصیت کر سکتا ہے، تو دادا وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد 1/3 حصہ میرے یتیم پوتوں کو دے دیا جائے، باقی جو حصہ بچے گا وہ میری باقی اولاد آپس میں شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم کر لے۔ تو ان دو طریقوں کی بنا پر شریعت مطہرہ نے یتیم پوتوں کو لاوارث نہیں چھوڑا، محروم نہیں چھوڑا، لاچار نہیں چھوڑا، تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ یہ دو طریقے شریعت نے بتا دیے، دو رستے بتا دیے۔ اب دادا ان دو پر عمل کر کے اپنے یتیم بچوں کے، اپنے یتیم پوتوں کے مال و دولت کے لیے بھی وہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے۔ ایک اور بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جو یتیم پوتے ہوتے ہیں، ظاہر ہے باپ کا سایہ بھی اٹھ چکا، دادا کا سایہ بھی اٹھ چکا، تو اب ان کا جو ولی بنے گا وہ ان کا چچا ہوگا، اور شریعت مطہرہ نے چچا کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ اپنے یتیم بھتیجوں اور بھتیجوں کا خیال کریں، ان کی سرپرستی کریں۔ تو اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ شریعت مطہرہ نے علل اطلاق یتیم پوتوں کے محروم نہیں کیا۔ یہ شریعت کے وراثت کے حوالہ سے اپنے اصول ہیں، اپنے ضابطے ہیں، اپنے قانون ہیں، اور ہر قانون کی ایک حکمت ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ حکمت ہمیں سمجھ آئے یا سمجھ نہ آئے۔ ھذا ما فہمت واللہ اعلم بالصواب۔